وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، انتم ومن فی الارض جمیعا، تم بھی اور جو بھی زمین میں ہو سارے کے سارے، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اسے کوئی فکر نہیں۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس ان قوموں کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزری تھیں؟ کون سی؟ قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور ان کے بعد کے لوگ بھی، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ایسی قومیں بھی مٹی ہیں دنیا سے کہ جن کے بارے میں آج تاریخ بالکل خاموش ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کبھی دنیا میں تھیں بھی۔ کئی جگہ سے کھدائیاں ہوتی ہیں نا، چیزیں نکلتی ہیں اور ہم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، فلاں قوم ہوگی، فلاں نام ہوگا اس کا، حقیقت کسی کو نہیں معلوم۔ ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے ان کے پاس، لیکن جب نشانیاں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پہ دے لیے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ردو، پھیرے، لوٹائے ہاتھ اپنے منہ میں، یعنی مت دکھاؤ، مت سناؤ۔ دوسرا ہے حیرت، حیرت میں انسان اپنی انگلی بعض اوقات دانتوں کے نیچے رکھ لیتا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے؟ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ، پہلے حیرت پھر انکار، ہم نہیں مانتے، ہم نہ مانیں گے، بِمَا أُرْسِلْتُمْ، جو تم بھیجے گئے ہو دے کے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور اس کی طرف سے ہم سخت بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ مریب کون سا شک؟ جس سے قلق اور اضطراب ہو، جس کی وجہ سے انسان کا چین اٹھ جائے، اطمینان رخصت ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب حق آتا ہے نا انسان کے سامنے اور انسان کو سمجھ آ جائے نا کچھ بھی، تو نہ اس کو چھوڑ کے چین آتا ہے نہ لے کے آتا ہے۔ لینے میں مفادات جاتے ہیں اور چھوڑنے میں ضمیر ملامت کرتا ہے۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو پھاڑنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو۔ فطرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا۔ اچھا، یہاں فاطر السماوات والارض کیوں آیا؟ پھاڑا کیسے اللہ نے؟ موجودہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں نظریات ہیں، ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان پہلے آپس میں جڑے ہوئے ایک مادے میں تھے، ایک مادے کی شکل میں، جس کو سپر ایٹم کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہ سپر ایٹم ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا، کانتا رتقن، آسمان زمین جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، پھاڑ دیا۔ یعنی وہ سپر ایٹم بھی خود تو نہیں پھٹا ہوگا نا، تو جس نے پھاڑا اسی کا نام تو اللہ ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ وہ پھٹا، تو کسی کرنے والے کے بغیر خود کیسے ہو گیا؟ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا؟ کہاں سے پکڑا نا انسان کو؟ کیسی زبردست توحید کی دلیل ہے۔ فرمایا افی اللہ شکن، اللہ کی ہستی میں شک ہے تم کو؟ فاطر السماوات والارض، 3 لفظ ہے صرف، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پھاڑنے والا ہے، الگ الگ کرنے والا ہے، جہاں سے یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ اب دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے۔ جدید ذہن یہ تو کہتا ہے کہ وہ اکٹھا تھا، پھر الگ ہوا، پھٹا، ٹوٹا، لیکن
توڑنے والے کو نہیں مانتے. یدعوکم، وہی بلا رہا ہے تم کو، تم سب کو. کس لیے؟ لیغفر لکم، تاکہ تم کو معاف کر دے. من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. یعنی دین اصل میں انسان کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹانے کے لیے. تم رجوع کرو اس کی طرف اور تمہاری دھلائی ہو جائے گی. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو ایک خاص وقت تک، مقرر مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے. افراد کی موت بھی ہو سکتی اور قیامت بھی مراد ہو سکتی. قالوا، کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو. تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ روکو ہم کو. عما کان یعبد آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے ہم کو روکتے ہو. یہ کیا دین ہے تمہارا؟ فأتونا بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل تو لاؤ. کس کی؟ نبوت کی. قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح کے. ولکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے. کیا احسان؟ کہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وما کان لنا، اور نہیں ہے ہمارے بس میں، ان نأتیکم، کہ ہم لائیں تمہارے پاس، بسلطان، کوئی دلیل، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. پیغمبروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری جیب میں ہے معجزے، بولو کون سا چاہیے. نہیں، اللہ نے ہم کو نبی تو بنایا ہے، معجزے دکھانے والا نہیں بنایا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، یعنی انبیاء کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمارے راستوں کی طرف ہم کو ہدایت دی ہے. اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں؟ اسی نے تو ہم کو راستہ دکھایا. جب ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں تو کیا وہ ہمارا سہارا نہ بنے گا، ہماری مدد نہ کرے گا؟ کیا مشکل ہے کہ ہم نہ اس پہ بھروسہ کریں؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور صبر کریں گے ان باتوں پر جن پر تم ہم کو اذیت دے رہے. عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَلَنَصْبِرَنَّ، ضرور صبر کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں. کس کو؟ لوگوں کو. کس بات پر؟ ان کی اذیتوں پر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. کس بات پر؟ کہ اگر اس کی مشیت ہوگی تو وہ خود ہی معجزہ ظاہر کر دے گا، اور اگر اس کی مرضی نہیں تو پیغمبر خود سے معجزہ لا نہیں سکتا. اس میں رسولوں کا طریقہ پڑھا ہے آپ نے کہ رسول کیسے ہوتے ہیں. رسول کا بنیادی مطلب ہے پیغام پہنچانے والے. تو ان کا طریقہ کار، ان کا کیریکٹر اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے. جب رسول لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں کے اعتراضات کیا تھے، ان کی سوچ کیا تھی، پھر رسولوں کا جواب کیا تھا، پھر لوگوں کا اعتراض کیا تھا، پھر ان کا جواب کیا تھا. پورا ایک کنورسیشن ہے اور دعوت کا ایک بہترین طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور چنے ہوئے بندے کیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اگر ہمیں بھی رسولوں والی ذمہ داری نبھانی ہے، کیونکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اس کے بعد امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، تو جب تک ہمارے اندر یہی اخلاق، یہی کردار اور یہی انداز پیدا نہیں ہوگا، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. یہاں سے آپ یہ دیکھیے نا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ جاءتهم رسلهم، رسول کیسے آئے، پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے، بالبینات، دلائل کے ساتھ آئے. اور کیسے دلائل؟ روشن دلائل. بینہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ روشن دلائل. لیکن بہت سے لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، عقل استعمال نہیں کرتے. وہ صرف ایک رواجی ذہن کے مالک ہوتے ہیں. وہ صرف انہی لائنز پہ سوچتے ہیں جیسے سارا معاشرہ سوچ رہا ہوتا ہے. اپنی عقل کا استعمال، اپنے ذہانت کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. تو جب ایک شخص صرف دوسروں کی نگاہوں سے دیکھے اور دوسروں ہی کے انداز سے سوچے تو وہ کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے؟ کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ دلائل ہونے چاہیے. صرف اندھا دھند واز کے ذریعے نہیں کہ بس آپ سناتے چلے جاؤ، دوسرے کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. یعنی لاجک کا استعمال، بہترین مثالوں کا استعمال، دلائل کا استعمال کہ جس سے دوسروں کے ذہن کھلیں اور ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. سب کچھ دیکھ سمجھ کے قوم نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر لوٹا دیے. کیسے؟ پلٹا کے واپس. اور یہ حیرانی کی علامت ہوتی ہے نا. حیران ہوتے وقت انسان اپنے ہاتھوں کا ایکشن کیسے کرتا ہے؟ اب حیران ہو نا کسی چیز پر، امیجنیشن میں کس طرح ایکٹ کرتے ہیں. تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ دلائل کے سامنے لاجواب تھے. یعنی ایک طرح سے لاجواب ہو گئے، ان کی آنکھیں کھل گئیں. انسان کسی بھی چیز پر حیرانی کا ری ایکشن کب کرتا ہے؟ جب وہ واقعی اس کے اندر کی سوچ بیدار ہوتی ہے. یہ بھی چیز ہے، ایسے بھی سوچا جاتا ہے. لیکن عملی طور پہ کیا کیا انہوں نے؟ وقالو، وہ کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم نہ مانے. سارے دلائل دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے اس پر جواب کیا دیا؟ ہم نہیں مان سکتے. تو اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. انسان کی ایک فطرت ہے کہ صدیوں سے ایک بات جو سوچتا چلا آتا ہے، جب کوئی نئی تھیوری لاتا ہے، نیا انداز کوئی لاتا ہے، تو بہت سے لوگ اسے جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو کبھی تجربہ ہوا کہ آپ بہت سنسیئرلی، بہت دلیل کے ساتھ، بہت نیک نیتی اور اچھے جذبات کے ساتھ کسی کے پاس پیغام لے کر جائیں اور وہ آپ کو شک کی نظروں سے دیکھیں؟ تو کام کی ابتدا میں اعتماد نہیں ملتا انسان کو، اور انسان کو بسا اوقات ساری خیر خواہی کا جواب کس میں ملتا ہے؟ شکوک و شبہات کی شکل میں. کوئی ایک الزام لگائے گا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، اور ہر شخص اپنی اپنی سوچ اور ذہنیت کے مطابق. کوئی کہے گا یہ مال بٹورنے آئے ہیں، کوئی کہے گا یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی اور طرح سے الزام تراشی کرے گا. اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی اصل بات سمجھنے کی بجائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ادھر ادھر سوچنے لگیں گے. اِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور شک دائی کے اندر بھی، دائی یعنی اللہ کی طرف جو بلانے والے، اور اس کے پیغام میں بھی. کیونکہ یہاں جو شک ہو رہا ہے وہ کس میں ہے؟ مما تدعوننا الیہ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف، یا آخرت پر ایمان لانے کے لیے جو تم کرے. پیغمبروں کی دعوت کا جو خلاصہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں وہ شک میں تھے. اور شک بھی کیسا؟ صرف شک نہیں، شک مریب ہے. یعنی ایک چیز میں شک آتا نا انسان کو اور پھر بھول جاتا ہے انسان، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں شک پڑتا ہے انسان کو اور وہ بے چین ہو اٹھتا ہے. وہ اس کو ریجیکٹ تو کر رہا ہے لیکن وہ ریجیکشن بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یعنی وہ نہ تو کر بیٹھا ہے لیکن نہ کر کے بھی اس کو چین نہیں آ رہا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ اطمینان سے نو کہتے ہیں کہ میں نہیں اس کو مان سکتا، مجھے کنونسنگ نہیں لگتا، مجھے یہ اپیل نہیں کر رہا.
لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نو کہہ دیتے ہیں لیکن آپ چین نہیں پاتے بعد میں. اسی قسم کا ان کا حال تھا. کیوں ایسا حال کیوں تھا؟ کیونکہ وہ دلائل لے کر آئے تھے. تو ہمیشہ دلیل کے جواب میں جب دلیل نہیں ملتی انسان کو، کیونکہ ہر چیز کا علاج اسی چیز میں، جیسے کہتے ہیں نا ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، تو اسی طرح دلیل کا جواب اصل میں تو دلیل ہی ہوتا ہے. لیکن جب کوئی شخص دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے پائے اور لاجواب ہو جائے تو پھر انکار میں اسے کیا ہوتا ہے؟ شک، بے چینی شروع ہو جاتی. اسی بے چینی میں وہ مبتلا تھے. قالت رسلہم افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو؟ فاطر السماوات والارض. اچھا، اس سے ایک اور بات یقینی حد تک پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کس چیز کی طرف تھی. ان کی دعوت کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کی ذات. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا انا لفی شک مما تدعوننا الیہ. الیہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ان کا جواب یہ کہ اللہ کی ذات میں شک ہے تم کو. تو اس سے ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چلتی کہ دین کے نام پر جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے اس کا بھی اصل مقصد بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا ہوتا ہے. لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے. ہمارے اور مقاصد نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ فی زمانہ دین کی جو انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے ہوئی ہے اس میں بہت سی اور چیزیں مقصد بنتی چلی جا رہی. مثلا کسی کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے نام تو اللہ ہی کا ہے لیکن اقتدار کی جنگ لڑی جائے، اقتدار حاصل ہوگا تو پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا آسان ہوگا. لیکن پیغمبروں نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی. ان کی براہ راست کوشش اللہ کی طرف ہوئی. جب لوگ اللہ کی طرف آ گئے تو پھر ان کو نظام زندگی بھی دے دیا اور ان کو سب کچھ دے دیا جو ان کی ضرورت تھی. لیکن کبھی بھی وہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں آئے. ان کا یہ پرائمری ایم جو ہے وہ یہ نہیں رہا. ان کا پرائمری ایم کیا تھا کہ لوگ اپنے خالق کو پہچانیں. جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں گے جو بھی ضرورت ہوں گی. اچھا، ایک اور بات آپ نے غور کی ہوگی، پچھلے کئی صورتوں سے اتفاق سے آپ لوگ پیغمبروں کے حالات پڑھ رہے ہیں اور صورتوں کے نام بھی اس پر آ رہے ہیں. صورت یونس بھی پیغمبر کے نام پر ہے، ہود بھی، پھر یوسف بھی، پھر ابراہیم بھی. تو یہ قرآن پاک کا ایک ایسا حصہ تھا جو ذرا منفرد ہے، ایک سیٹ ہے پورا. یہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کوئی ایک لگا بندہ گھسا پٹا طریقہ نہیں ہوتا. حضرت یوسف کے جو حالات تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام جن کیفیات سے گزرے وہ کسی اور پہ نہیں آئیں. اسی طرح یونس علیہ السلام پہ جو واقعہ گزرا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس سے یعنی پیغمبروں کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ تو ہے، وہ ہمارے لیے رہنما تو ہیں، نمونہ تو ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر ایک نیا رنگ ہے. اس میں بہت ورائٹی ہے. اور ان مختلف پیغمبروں کے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اتنے کھول کے جو رکھتے ہیں تو اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے حالات اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے. اور ہر ایک کا امتحان، آزمائش مختلف طرح ہو سکتی، اور ہمارے لیے مختلف پیغمبر نمونہ ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ کہ ان کی رہنمائی کے ساتھ تم پیروی کرو، اقتدا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. یعنی آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ گزشتہ پیغمبروں کی جو لائف سٹائل ہے یا طریقہ زندگی یا ان کے اوپر جو کچھ گزرا ہے اس میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں. ہمارے لیے اگرچہ اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ سب بھی ہمارے مختلف حالات میں، مختلف سچویشنز میں ایک بہترین نمونہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب جب یہاں سے جائیں گے، ابھی تو سب اکٹھے پڑھ رہے ہیں، ایک طرح کی سوچ بن رہی، تو ضروری نہیں کہ بعد میں سب کو ایک طرح کے حالات بھی ملیں. کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا. تو اس میں یہ سارے
نمونے جو ہیں وہ ایک رہنمائی کا کام کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قالت رسلہم، لیکن تمام رسولوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک ہی تھا اور دلائل بھی آلموسٹ ملتے جلتے تھے. حالات مختلف ضرور تھے، انسان ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، سوچ بھی اس کی ہمیشہ ایک ہی طرح رہی ہے. تو یہاں قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. فاطر کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے نا. یہ دونوں زمین اور آسمان کٹھے ہی تھے. کبھی سوچا نہیں تم نے کہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں، پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں شک کر سکتا ہے، شیطان اس کو برغلاتا ہے، لیکن اگر صرف ایک بات کا جواب وہ پا لے تو یہ شک دور ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا کچھ جو بنا ہوا ہے آسمان و زمین میں، یہ کس نے کیا؟ یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ کون ہے وہ؟ اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے کیا مطالبہ ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم، وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تم ہی کو معاف کرے، تم پر رحم کرے، تمہیں ڈھانپ دے، تمہیں بہترین طریقہ زندگی بتانا چاہتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہر انسان پریشان ہے، یا انسانوں سے پریشان ہے یا مالی اعتبار سے پریشان ہے، کہیں نہ کہیں اس کا سکون لٹا ہوا ہے، گمبھیر مسائل کا شکار ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ پوری دنیا ایک جنگ کا نمونہ بنی ہوئی، گھر گھر ایک جنگ کا نمونہ بنے ہوئے ہیں. ماں باپ اور بچوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، جس کو آپ کھول کے دیکھ لیں وہیں کچھ نہ کچھ فساد ہے. انفرادی طور پر بھی، میجورٹی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا جو ہے وہ ایک فساد اور بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے. مورل ویلیوز، اخلاق، کردار، وہ سب چیزیں ماضی کا قصہ معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اتنی سفرنگ ہے کہ بظاہر جو بہت ہنستے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی اندر سے رو رہے ہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنے اصل جو اس کا مقصد ہونا چاہیے تھا، یہ جو اس کی منزل ہونی چاہیے تھی، یا جو اس کو سب سے پہلے حق دینا چاہیے تھا اپنے پیدا کرنے والے کا، اسی کو نہیں دیا. اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا. یدعوکم، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تم سے ہٹائے. یہ جس کی چکی میں پس کے تم پریشان ہو، یہ تم سے ہٹانا چاہتا ہے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے کہ تم کیا کر سکو، دنیا میں پرسکون طریقے سے رہ کر اپنے اپنے رول پلے کرو. اب اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، ایک اور اعتراض کر دیا. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے رسول بن گئے ہو جبکہ ہماری طرح کے انسان ہو. تریدون ان تصدونا، ہمیں تو شک ہے کہ کوئی سازش تم کر رہے ہو ہمارے خلاف. اور وہ سازش کیا ہے؟ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین. سارے بینات دیکھنے کے باوجود بھی الزام جڑ کے کیا کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، اس لیے یہ سب کھیل کھیل رہے ہو. اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک ایسا نام یا ایسا رنگ دے دیا جائے کہ لوگ ایک غلط فہمی یا مغالطے کا شکار ہو جائیں. اسی طرح یہ کہ کسی کی بھی دینی کوشش یا ایفرٹ کو کوئی سازش قرار دے دینا، وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے نا، کہ پھر لوگ خود ہی بدظن ہو کے چھوڑ دیں گے وہ راہ. تو اب یہاں بھی انہوں نے کیا کہا؟ یہ تمہاری سازش معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو. وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تم ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹ رہے ہو. قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. تمہارے پہلے شبے کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے چن لیا ہے. اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تم جو ہم سے معجزے مانگ رہے ہو تو وہ تو اللہ کے اذن سے ہی آتے ہیں، ہم خود سے کچھ نہیں لا سکتے. کتنا ہمبلنس کی فیلنگ آتی ہے نا پیغمبروں کے اندر، کہ وہ اپنے ساری کوشش کو کیا قرار دیتے ہیں؟
اللہ کا احسان، اور پھر معجزات کے مطالبے کے جواب میں یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے۔ گویا وہ اپنی ہستی منوانے کی کوشش میں نہیں ہے۔ ہمیں بھی جب اللہ کا پیغام دینا ہے لوگوں کو تو اپنی ہستی کو بیچ میں سے نکال لینا ہے، اپنی قابلیت اور اپنا کمال اور اپنی شان اور اپنی ذات اور اپنی بڑائی اور اپنا آپ، اس کو پیچھے لے آنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوگا تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہوتا یہ ہے نا کہ جب اس طرح کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں معاشرے کے اندر تو جو ایمان والے ہیں وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ تذبذب میں آنے لگتے ہیں، تو اس پر یہ کہ ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا۔ اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد اس کا شکر ایک طرح سے، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، کہ اس نے راستہ دکھایا ہے ہم کو، اور جو کچھ تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو، اب یہاں بظاہر کون سی اذیتیں محسوس ہو رہی ہیں پیغمبروں کے لیے؟ بات کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ ایک بندہ سچائی لے کر آیا ہے اور جواب میں اس کا انکار ہو رہا ہے۔ یعنی آپ کو اذیت سب سے زیادہ دین کے کام میں کس وقت ہوتی؟ جب آپ سچائی کے ساتھ سب کچھ دے ڈالتے ہیں اور دوسرے اسے سازش قرار دے دیں اور اس پہ نو کر دیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تو اس وقت اذیت اس بات کی نہیں ہوتی کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر ایک اور فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں، آسان نہیں ہیں۔ ایک شخص جس کی موت کفر پر ہوتی تو داعی کو سب سے بڑی تکلیف دے اور غم میں ڈالنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات نہ مان کر اس شخص کا بنے گا کیا۔ یہ دوہرا غم لاحق ہو جاتا ہے نا، ایک تو اس بات کی تکلیف کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اور دوسری اس بات کی کہ انکار کر کے انجام کیا ہوگا، اور پھر کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم صبر کریں گے۔ اور صبر کس کو بولتے ہیں؟ نیگیٹو ریاکشن سے خود کو بچانا۔ غم کے وقت نیگیٹو ریاکشن کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا چیخنا، چلانا، رونا، دھونا، زور زور سے بولنا، اور کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو توڑنا پھوڑنا، اس پہ بھی تسلی نہ ہو تو دوسروں پہ الزام تراشی کرنا، یہ اللہ سے شکوہ کرنا۔ بنیادی طور پر صابر شخص جو ہوتا ہے وہ ایک برائی کے مقابلے میں ایک خوبصورت نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے، ایک باوقار اور ایک دل نواز نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، یہاں لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، شدت والا، مشدد ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وَنَصْبِرُ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، یہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور ضرور صبر کریں گے اس پر جو بھی اذیتیں تم ہم کو دے رہے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اب توکل کا ذکر کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ تیسری دفعہ یہاں آ رہا ہے۔ تو بے سہارا انسان جسے قوم ریجیکٹ کر دے، جس کی بات کے جواب میں اس کو انکار ملے، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے اور دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بے سہارا پائے، تو وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ توکل کا سہارا لیتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے جس کا وہ نمائندہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اور اللہ کے دین کے نمائندے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔